اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم محمد ذیشان آپ کی خدمت میں چند گزارشات لے کر پھر ایک بار حاضر ہوا ہوں۔ آج ہماری گفتگو فضائل شب قدر اور اس میں انجام دیے جانے والے اعمال پر مبنی ہے۔ شب قدر یعنی ایک ایسی عظیم المرتبت رات کہ جس رات کی فضیلت کو کائنات کی دوسری راتیں نہیں پا سکتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے اس رات کو کائنات کی تمام راتوں میں ایک امتیازی خصوصیت عطا کی ہے۔ یہ رات وہ عظیم المرتبت رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے اپنے پاکیزہ ترین کلام یعنی قرآن مجید کو اپنے عبد خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید کے دامن میں سورہ مبارکہ قدر میں اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے کیا۔ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، مگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ اور روح الامین اللہ کے امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراسر سلامتی ہے جہاں تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ وہ عظیم المرتبت رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے سال بھر واقع ہونے والے اعمال کو مقدر فرماتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس رات میں اگر انسان کسی ایک عمل کو بھی انجام دے گویا 1000 مہینے کے اعمال سے وہ بہتر اور افضل ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت رات ہے کہ جس میں ملائکہ اور روح الامین اللہ کے اذن سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں اپنے بندوں کے سلسلے سے جو امور معین کیے جاتے ہیں انہیں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور ہمیں اس رات سے اپنے وجود کو مستفیض کرنا ہے اور اپنے گناہوں کے لیے اس کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ توبہ کرنا ہے اور اپنی عبادت و اطاعت کے ذریعے اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ اس رات میں انجام دیے جانے والے محترم ناظرین، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مذہب اہل تشیعوں میں 3 راتیں ہیں جن میں سے کسی ایک میں شب قدر کا احتمال پایا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے شب 19، دوسری شب 21 اور تیسری رات جو ہے وہ شب 23 کی ہے۔ ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر کا احتمال پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ان 3 راتوں میں مسلسل ہمارے یہاں اعمال انجام دیے جاتے ہیں تاکہ ہم اس کی سعادت سے محروم نہ ہونے پائیں۔ لہٰذا جب اعمال شب قدر کی بات آتی ہے تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ وَأَعْمَالٌ لَيْلَةِ الْقَدْرِ نوعان، لیلۃ القدر کے اعمال کی 2 قسمیں ہیں۔ فَقِسْمٌ مِّنْهَا عَامٌ، ایک وہ قسم ہے کہ جو تمام راتوں میں مشتمل ہے، یعنی تمام راتوں پر میں وہ مشترک اعمال ہیں جو انجام دیے جاتے ہیں، اور ایک عمل وہ ہے جو ہر رات سے مخصوص قرار دیا گیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ان اعمال کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں جو تینوں شبوں میں مشترک ہیں۔ ان میں سب سے پہلے انسان کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، اور یہ غسل کب کرے تو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ غسل غروب آفتاب کے نزدیک ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ نماز مغرب اور عشاء سے پڑھیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ صلاۃ و رکعتین، 2 رکعت نماز اس شب میں پڑھنا مستحب ہے۔ یقرؤ فی کل رکعت بعد الحمد التوحید 7 مرات، اس میں انسان کو کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنا ہے۔ ویقول بعد الفراغ، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو 70 مرہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو اسے چاہیے کہ وہ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ
کی تسبیح پڑھے۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اس عمل کو انجام دیتا ہے وہ اپنے مقام سے اٹھنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ رب العزت اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو کھول کر اپنے منہ کے سامنے ایسے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک العظم الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ اس کے بعد جو حاجت ہے آپ کی وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ طلب کریں۔ اس عمل کے بعد چوتھی منزل یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو بند کر کے اپنے سر کے اوپر رکھے اور پھر اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فیہ وبحقک علیہم فلا احد عارف بحقک منک۔ اس کے بعد فوراً 10 مرتبہ بکا یا اللہ بکا یا اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے فوراً بعد 10 مرتبہ بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ بعلی علیہ السلام کی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ بفاطمہ علیہ السلام کی تسبیح پڑھے۔ اس کے بعد 10 بار بالحسن علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بالحسین علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بعلی ابن الحسین علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بمحمد ابن علی علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بجعفر ابن محمد علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بموسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بعلی ابن موسیٰ علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بمحمد ابن علی علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بعلی ابن محمد علیہ السلام، پھر 10 مرتبہ بالحسن ابن علی علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ بالحجت علیہ السلام۔ اس کے بعد انسان اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، یعنی جو حاجت رکھتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اسے پیش کرے۔ پانچویں چیز اس شب کے حوالے سے جو مشترک اعمال میں ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ جب انسان زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے تو اس وقت ایک ندا آسمان سے آتی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا کہ جس نے قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت فرمائی ہے۔ ساتویں چیز اس حوالے سے علماء لکھتے ہیں جو مشترک اعمال میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اس رات انسان بیداری کرے، یعنی پوری رات شب بیداری، پوری رات جاگے، اور جاگنے سے مراد یہ ہے کہ پوری رات عبادت الہی میں بسر کرے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان بھی اس رات میں بیداری کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے وہ گناہ آسمان کے ستاروں کے مانند کیوں نہ ہو، یا بلند و بالا پہاڑوں کے مانند کیوں نہ ہو، یا سمندروں کے مانند کیوں نہ ہو، یعنی جس طرح کے بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العزت انہیں معاف فرمائے گا۔ ساتویں چیز جو اس اعمال شب قدر میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان 100 رکعت نماز ادا کرے، یعنی اس رات میں 100 رکعت نماز کا پڑھنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، اور کوشش یہ کرے کہ ہر رکعت میں بعد حمد یعنی سورہ حمد کی تلاوت کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ پڑھے، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور اس طرح ہر 2 رکعت کے بعد ایک سلام پڑھے، اور نماز تقریباً 100 رکعت جو ہے وہ اس شب میں پڑھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور بھی مروی ہے اس شب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی
أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما عاتيتني ولا عيسا من إجابتك وإن أبتعت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤس أو نعماء إنك سمیع الدعاء۔ حاضرین، اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور جو ہیں آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت اور بھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ علامہ مجلسی نے اسے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ اس رات میں اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے۔ ان افضل الاعمال فی هذه الليالي هو الاستغفار۔ پہلے شکل یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرے، چاہے اس دعا کا تعلق دنیا سے ہو چاہے آخرت سے ہو۔ اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنے اقارب کے لیے دعا کرے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے، حتیٰ کہ وہ افراد جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے، اور جو افراد دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شب میں جتنا زیادہ ممکن ہو محمد وآل محمد علیہ السلام کے اوپر درود بھیجے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض احادیث میں یہ فقرہ بھی موجود ہے کہ اس شب میں دعائے جوشن الکبیر کا پڑھنا بھی نہایت فضیلت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ اعمال ہیں جو مشترکہ اعمال ہیں، یعنی تینوں شبوں میں ہمیں انجام دینے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس رات میں انسان کیا مانگے، اس کے سلسلے میں بھی ایک حدیث موجود ہے۔ یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ ہم اس رات میں اللہ سے کیا طلب کریں، جب ہم اس رات کو پا لیں تو کیا مانگیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اس رات کو پا لے تو قال العافیہ، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت طلب کرو۔ لہٰذا یہ وہ اعمال ہیں جو تینوں شبوں میں مشترک ہیں۔ اس کے علاوہ شب 19 کے جو اعمال مخصوص اعمال ہیں ان میں سے یہ ہے کہ انسان 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام کی تسبیح پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو بھی پڑھے، جن میں سے ایک مشہور دعا یہ ہے اللہم انی اسألک ان تجعل فیما تقضی وتقدر من الامر المحتوم فی امر الحکیم فی لیلۃ القدر وفی قضاء الذی لا يرد ولا يبدل ان تكتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی وتقدر ان تطیل عمری وتوسع علی فی رزقی وتفعل بی کذا وکذا۔ کذا وکذا کی جگہ پر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے حاجتوں کو پیش کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بڑا کارگر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔